بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا کالم شائع ہوا تو اس پر مجھے بہت سے خواتین و حضرات کے کمنٹس ملے کہ جو اکثر انہوں نے میرے ساتھ میرے انالیسس کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کالم میں کہ کیا خواتین کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کئی خواتین و حضرات کے جوابات آئے، لیکن اکثر خواتین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہمیں اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ بعض خواتین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ہمیں اسلحہ رکھنے کی اجازت کیوں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر شہری وہ اپنی حفاظت خود اختیاری کے لیے کسی کے پاس گن ہو، کسی کے پاس کلاشنکوف ہو، کسی کے پاس پسٹل ہو۔ یہ ہرگز یہ جو ہے وہ ایک ریاست کے شایان شان بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں بعض خواتین کا یہ جواز یا ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اگر ریاستی ادارے ایک مصیبت زدہ خاتون کی آدھی رات کو مدد کے لیے 15 منٹ کے بجائے یا 20 منٹ کے بجائے 2-2.5 گھنٹے میں وہاں پہنچیں گے، اور اس دوران وہ ٹریجڈی ہو جائے گی کہ جسے دیکھ کر فرش ہی نہیں عرش بھی کانپ اٹھتا ہے، تو پھر تو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اس مصیبت زدہ عورت کے پاس بھی یہ اس وقت کوئی گن ہوتی، کوئی پسٹل ہوتا، تو کسی طرح سے ان 2 ڈاکوؤں کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ اس کی گاڑی کے قریب بدنیتی کے ساتھ آئیں۔ ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ چین میں بڑے سخت قوانین ہیں، لہٰذا اس طرح کے جرائم بہت کم ہوتے ہیں۔ سعودی عرب اور عرب امارات میں شرعی اسلامی سزائیں نافذ ہیں، حالانکہ وہ امریکہ کے بڑے قریب ترین دوست ہیں، لیکن وہاں کوئی مغربی ملک یا امریکہ ان کی شرعی سزاؤں پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتا۔ تو یہ تو جو ہے وہ ہم غریبوں مسکینوں کو ہی دیکھ کر، جو ظاہر ہے کہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے اور امداد کے لیے وہ کشکول گدائی لے کر پھرتے ہیں، تو ان کو اس طرح کی دھمکیاں ملتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ شرعی سزائیں نہ دیں۔ تو باقی یورپ میں ان کی تعلیم و تہذیب، اور یہ خاص طور پر جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز اور بعض دوسرے یورپی ممالک میں بالکل اس طرح کے جرائم تقریباً ناپید ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ہاں بہترین جمہوری نظام اور عادلانہ نظام ہے۔ اگر ہمارے حکمران پولیس سے سیاسی خدمات لیں گے اور ان کی غفلت کی توجیہات کریں گے، تو پھر اسی طرح کا جو وہ منظرنامہ ہوگا جیسا کہ ہمیں اس موٹر وے ٹریجڈی میں نظر آیا۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ صرف وہ ڈیزرٹڈ قسم کی لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر نہیں، جو مین موٹر وے ہے لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور، اس پر عین اس ٹریجڈی کے اگلے روز رات کو درخت رکھ کر وہاں پر جو ہے وہ گاڑیوں کو روک روک کر لوٹا گیا۔ اگر اس وقت شہریوں کے پاس اسلحہ ہوتا تو 2-4 ڈاکوؤں کی کیا مجال تھی کہ وہ جو ہے وہ اتنی گاڑیوں کو لوٹ لیتے۔ اور اس سے 2-3 روز کے بعد چناب پل پر جب جو ہے وہ ایک فیملی نے اپنی گاڑی روکی تو ان کو بھی لوٹ لیا گیا۔ تو بہرحال آئیڈیل صورت یہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وہ حکومت کے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتی ہے، وہ پوری طرح اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اور جو ہے وہ سڑک پر موٹر وے پر سفر کرنے والی خواتین کی، حضرات کی، اور جو ہے وہ ہر طرح سے ہر گاڑی کی حفاظت، ہر شخص کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔